تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کچھ خاندانی اور حالات اور اس کا بیک گراؤنڈ کا مختصر سا تعارف۔ پاکستان میں ہم لاہور پہ رہتے تھے اور جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی پور فیملی سے تعلق تھا، اور یہ کہ کرکٹ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرا بڑا بھائی باہر روڈ پہ کھیلتے تھے اور ٹیبل ٹینس کے بال سے اور ایک سٹک سے کھیلتے تھے، کیونکہ فیسلٹیز نہیں تھی، بیٹ نہیں خرید سکتے تھے، بال نہیں خرید سکتے تھے، لیکن گھر سے کوئی منع نہیں تھی کرکٹ کھیلنا۔ یہ بہت اچھا تھا کہ والدین نے کبھی منع نہیں کیا، تو یہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے موقع دے دیا آگے کھیلنے کا۔ دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا آپ نے خود سے اسٹڈی کی، یا کسی اسلامی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے، یا پھر اپنی ٹیم ممبر میں سے کسی کی آپ دعوت سے متاثر ہوئے، آپ کا پرسنل؟ دیکھیے میں اب مجھے اوورآل تو میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اسٹڈی تو میں نے کوئی نہیں کی۔ ہمارے کرکٹر سعید انور جو ہیں ان سے میرا تعلق تو بہت پرانا ہے، 1990 سے ہے، اور پاکستان ٹیم میں کھیلوں 98 سے، تو لوگ سمجھتے میں اس وقت ملا ہوں، لیکن میرا 1990 سے ان کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی اور میں دونوں کالج میں اکٹھے داخل ہوئے تھے 1990 میں، ہمارے پاکستان میں لاہور میں کالج ہے FC کالج، اس میں میں تو میرا ان سے تعلق اس وقت سے ہے، گھر آنا جانا ہے، لیکن اس وقت ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اگر ابھی کوئی ان کو دیکھے گا سعید بھائی کو تو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں، اور جنہوں نے پہلے دیکھا ہوگا وہ دونوں چیزیں جو کمپیریزن کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو جب ان کی زندگی میں یہ سنت عمل آیا تو مجھے پھر شوق پیدا ہوا کہ یہ اسلام کوئی مذہب ہے، کیونکہ میں بچپن سے مسلمان محلے میں رہ رہا ہوں، مسلمان دوست ہیں، مسلمان اسکول کے بھی دوست ہیں، کالج کے بھی، پھر کلب کرکٹ میں، پھر میں فرسٹ کلاس کھیلا اس میں بھی، پھر پاکستان ٹیم میں گیا ہوں اس میں بھی، لیکن جو چیز کسی کے لیے فائدہ کر سکتی ہے وہ نبی کی زندگی ہے۔ مسلمان فائدہ نہیں کر سکتا، نبی کی زندگی کر سکتی۔ ایمان والا جو بننے کی کوشش کرے گا اس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان والے بھی تھے اور دوسروں کا بھی فائدہ کرتے تھے، دوسروں کے بھی اسلام میں آنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ تو میرا اسلام میں ذریعہ آنے کا ذریعہ جو ہے بظاہر جو ہے وہ سعید انور ہے، لیکن انہوں نے جو زندگی اختیار کی وہ سنت والی زندگی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی۔ آپ کے اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد کچھ پرسنل بھی خاندان پر کچھ اثرات سے مرتب ہوئے؟ دیکھیں، آپ جب شروع میں کوئی بھی مذہب ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے میں جائیں گے تو فیملی میں گھر میں مسئلہ ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جو پوری دنیا کے امیر رائیونڈ میں جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ خیر سے خیر نکلتی اور شر سے شر نکلتی، اور یہ خیر کا کام ہے کلمہ پڑھنا۔ انشاءاللہ اگر تم اس پہ جمے رہے تو اللہ پاک ان سب کو بھی کلمہ دے دے، اور ویسے ہی ہوا، اللہ پاک ان سب کو بھی کلمہ دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد تبلیغی جماعت سے کیسا تعارف اور اس سے منسلک ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کی وجہ سے تو سعید انور بھی چینج ہوئے، اور مجھے بھی اللہ نے جو کلمہ، تو شروع سے تبلیغ سے وابستہ ہے؟ جی شروع سے الحمدللہ جو مسلمان ہوئے، اور ساتھ ہی میں نے روزہ بجا لیا۔ اچھا، پھر اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد کوئی آپ کو بنیادی فرق دیکھا سابقہ زندگی میں، آپ کی زندگی میں؟ یہ تھوڑا بہت تو دیکھیں، کوشش تو میں کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کروں، کوشش جی، اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مشکل ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ سنت زندگی پہ آنا نہیں چاہتے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، یہ دیکھیں جی سنت والا یہ کر رہا ہے، سنت والا کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی غلطی ہے، اس انسان کی، اس مسلمان کی اپنی جو ہے اپنی غلطی ہے، اس میں سنت عمل کا کوئی قصور نہیں۔ جیسے اسلام حق ہے، کوئی مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ، اسلام تو حق ہے۔ اسی طرح سنت زندگی، سنت عمل، سنت حلیہ، یہ سب ہم سب پہ واجب ہے، اور ہم سب نے اس کو اپنانا ہے، کیونکہ ہم سب
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اس محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے ہم سب پہ جنت واجب ہوئی ہے۔ اس میں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، جیسے ہی محمد رسول اللہ لگایا مسلمان ہو گیا، اور اس کلمے کی وجہ سے جنت واجب ہوئی۔ اب میں کہہ دوں جی سنت سے کیا ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد میں کہہ دوں سنت سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو ڈبل جوتے پڑھنے سے مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی۔ تو جو بھی میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے مسلمان، اگر وہ سنت زندگی کو پسند نہیں کر رہا اور اپنا نہیں رہا تو اس کا مطلب پسند نہیں کر رہا، چاہے وہ جو مرضی بہانے ڈھونڈے۔ اگر وہ اپنا نہیں رہا، ویسا حلیہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، ویسے کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کوشش ہے، غلطی گناہ، ہم انسان ہیں، کسی سے دوسرے فرشتے نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت صحیح کام کریں گے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور جو سنت زندگی پہ آ جائے گا یہ بھی نہیں کہ وہ فرشتہ ہو جائے گا، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے لیکن کم ہونے کے چانسز، اگر 100 غلطیاں کریں تو آپ شاید 99 ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل پہ زندگی گزارتے جائیں گے، سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، کلمے سے پہلے یقین بھی غلط تھا، طریقے بھی غلط تھے، لیکن جیسے کلمہ پڑھا، یقین بھی صحیح کیا، طریقے بھی صحیح کیا، تو اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسلامی اور غیر اسلامی کلچر میں کوئی خاص فرق، جیسے آپ پہلے وابستہ نہیں تھے تو اس میں وہاں کا کلچر یہاں کوئی بنیادی فرق؟ اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں ہر چیز ہے، اس میں جس کو کہتے ہیں کہ جانوروں تک کے حقوق ہیں، والدین کے ہیں، آپ کی اہلیہ کے ہیں، بچوں کے ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ اگر آپ ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لوگوں کے حقوق ہیں، محلے دار کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں، اگر ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو دیکھیں مدینہ منورہ اور مکہ اور اس وقت کیا حالات تھے، کیسی زندگی تھی لوگوں کی۔ ایک آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے صحابہ کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لیے تھے اللہ کے حکم سے، کہ ایک صحابی رسول کے پاس ایک بندہ آیا کچھ خریدنے کے لیے، دکانیں ہوتی تھی ساتھ ساتھ، اور اگر میرے سے صبح سے 2-3 لوگ سامان لے گئے، آپ ساتھ والے کے پاس چلے گئے، اس کے بعد صبح سے کوئی نہیں آیا، تو یہ اسلامک طریقہ ہے۔ یہ اس انسان کے اندر ان اعمال کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی وجہ سے انسان کی مدد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ سنت عمل پہ آنے کی کوشش۔ اس وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا کچھ بن جائے۔ اگر ہم سب کا سوچیں، اپنا بھی دوسروں کا بھی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تو اسلام میں بنیادی اگر تعلیمات دیکھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے دل میں خیر خواہی ہو۔ ٹیم کے کوئی خاص کھلاڑی جس سے آپ کے بہت قریب یعنی تعلق رہا ہو، سعید انور کو چھوڑ کر؟ سعید انور تو ہمارے سینئر بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ ملا ہے۔ اور کرکٹ تو اوبیسلی میرے ہیرو ہے، ہمارے فیوریٹ پلیئر ہیں سعید انور انضمام الحق، دونوں بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، اور دونوں نے سرپرستی بھی بہت کی ہے، سمجھایا بھی بہت، کرکٹ میں ویسے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے، اسلامک حساب سے بھی۔ اور لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں جب میرا ڈیبیو ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادہ رہا ہوں، سکلین مستحق ہے، اظہر محمود ہے، محمد اکرم ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں۔ اچھا، ریٹائرمنٹ کے بعد مصروفیات، کوئی خاص رفاہی کام کرتے ہیں یا پھر تبلیغی سے آپ؟ تھوڑا بہت بزنس، اور زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ گھر پہ رہوں، اور مسجد کو جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے عصر سے عشاء، اس کے درمیان جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش۔ کوچنگ وغیرہ کبھی؟ کوچنگ ابھی تو نہیں کوئی آفر ہوئی، جب کوئی ضرورت پیش۔ آپ کا پرسنل کوئی ایسا کوئی لوگ نہیں ابھی نہیں؟ اچھا، امریکہ کتنے بار آنا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ 2002 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، اور اس کے بعد میں ٹیم کے ساتھ آئے تھے یا WTA ٹورنامنٹ ہوا تھا ہیوسٹن میں، میں اور سعید بھائی پیئر تھے، تو سیمی فائنل ہم ہارے تھے وسیم اکرم اور شاہد افریدی سے۔
اچھا تو یہ میرا پہلا ٹور تھا اس ٹائم میں. اس کے بعد میں 12 سال بعد دوبارہ آیا تھا 2014 میں. اچھا اس وقت سے لے کے ابھی تک میں کافی مرتبہ گیا, اچھا. کاؤنٹ نہیں کر سکتا. مسلم کمیونٹی کی حالت کیسی تھی امریکہ میں؟ آپ تو یو کے وغیرہ یورپ بھی گئے ہیں نا, تو دیکھیے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, چاہے پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش یا جہاں بھی مسلمان ہیں, اگر وہ سنت زندگی پر نہیں ہے تو ان کو مشکل ہوگی, عمل کرنا مشکل ہے. کیونکہ یقین جو ہے نا, یقین جب تک صحیح نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اسلام میں, جیسے ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے, قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے آ کے کہا اللہ کو ہمیشہ معاف کرے کہ ہم ایمان لے آئے. تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں, اللہ پاک نے آیت نازل کر دی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ایمان والا بننے کے لیے بڑی محنت اور قربانی ہے. تو جب تک ہم محنت اور قربانی نہیں دیں گے اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اس وقت آپ کہیں بھی دنیا میں, یہ نہیں کہ امریکہ میں ہم نے یہ پوچھنا ہے یا انگلینڈ میں پوچھنا ہے, یا سب ہر جگہ یہ حالات ہے, کہیں بھی دنیا میں رہے, جب تک دین پر محنت نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, ہمارے اسلامک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. کوئی ایک اسلام کی بہترین خصوصیت آپ میں, ایک جو آپ ایک جس سے آپ کوئی ایک ہو تو تب ہے, ساری بہترین ہے اسلام میں. اصل مقصد یہ ہے کہ یقین ہمارا صحیح ہو جائے, طریقے صحیح ہو جائے. تو آخر میں ناظرین کو کوئی خاص پیغام آپ اپنا آپ اپنی, چونکہ میں اپنی پرسنل زندگی کے لحاظ سے میرا تو یہ اپنا ایکسپیرینس ہے کہ انسان کسی میدان میں رہنما دین کو زندہ کر سکتا ہے. ایک لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا, جیسے کہ کچھ دنیا میں کچھ خاص پلیئر ہیں جو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی وہاں پر ان کی زندگی میں جو اسلام جھلکتے ہیں, ہاشم املہ ہے یا معین علی انگلینڈ کے, سعید انور ہیں, آپ ہو گئے. تو یہ ہمارے یوتھ کو آپ بتائیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں رہیں وہاں اسلام بیریئر نہیں ہے چیز کی. یوتھ ہو, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, کوئی بھی ہو, اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, اور مرتے دم تک قیامت تک اسلام نے ہی رہنا ہے. اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندہ کرتا رہے گا, چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہے, کسی بھی فیلڈ میں رہے, کچھ بھی کرے. کیونکہ اسلام میں نہ تو کسی کام سے منع کیا گیا, نہ کھیلنے سے منع کیا گیا, نہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, کسی چیز سے منع نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کسی بھی کام میں لگو گے تو نہ اللہ کا حکم توڑو, نہ نبی کا طریقہ چھوڑو. اس طرح زندگی گزاریں, ملک کوئی بھی ہو, کاروبار کوئی بھی ہو, کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو, آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی. اور قرآن کی ایک آیت ہے, ناظرین اللہ کو ہمیشہ معاف کرے, آپ مفتی بھی ہیں, قرآن میں آیا ہے, اللہ کو ہمیشہ معاف کرے, آیت کا ترجمہ ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم انہیں کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم انہیں دنیا بھی دیں گے, آخرت بھی دیں گے. اور صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, اللہ نے دنیا بھی دی, کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی قدموں میں ڈالے, اور دنیا میں بھی جنت کی بشارت دے دی. تو یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, یہ نہیں کہ آپ کو دے رہا, پہلے میرے لیے کہ اگر میں بھی ایسے زندگی گزاروں گا تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں, اگر میں بھی ایسی زندگی گزاروں میں بھی پھنس جاؤں گا.